اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد۔ ہماری گفتگو پچھلے ہفتے موضوع تھا ہمارا پچھلے ہفتے کیا موضوع تھا؟ مجلس کیسے تیار ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے جلسے کا پہلے جلسے کا کیا موضوع تھا؟ نہیں، عشرے کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ ہاں، سنگل، دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو عشرہ تیار کرنا ہے تو اس کا میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا کہ آپ ایک موضوع لیں اور کس طرح اس موضوع میں مختلف موضوعات بنیں گے، یہ آپ کو کتابوں کے حوالے بھی میں نے لاسٹ ٹائم دے دیے تھے۔ آج کا جو درس ہے وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے ایک چارٹ بنایا تھا۔ مجلس کتنے حصوں پہ مشتمل ہوتی ہے؟ مجلس 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہی تھا۔ نمبر 1 کیا تھا؟ مجلس سے پہلے۔ پھر کیا تھا؟ دوران مجلس۔ تیسرا کیا تھا؟ مجلس کے بعد، ٹھیک ہے؟ یہ ایک فارمیٹ ہم نے بنایا تھا کہ اگر جو مجلس پڑھنے والے ہیں، پڑھنے والی ہیں، تو وہ، اور یہ درس ہمارا ابتدائی لوگوں کے لیے، ویسے جو مجلس پڑھنے والے 1 سال 2 سال ہو گئے یا پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی جو 8-10 سال سے اگر پڑھ رہا ہو تو شاید مجھے نہیں معلوم اس کے لیے کتنا مفید ہوگا، لیکن ہمارا اصل، کیونکہ آپ کا ذاکری کا کورس ہے تو ابتدائی کلاسز میں ہوں گی کہ اگر کوئی ممبر پہ آنا چاہتا ہے، کوئی ذاکرہ بننا چاہتا ہے تو مجلس کس طرح پڑھی جائے، کون کون سی چیزیں اس میں ہیں کہ جو پہلے مجلس سے پہلے آپ کو تیاری کرنی ہے، مجلس کے دوران کون سی چیزوں کا خیال کرنا ہے، اور مجلس کے بعد کیا کرنا ہے۔ یہ 3 اسٹیپ اس کے اندر ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ایک جس گفتگو میں دیکھیں مجلس سے پہلے کیا کیا تھا؟ مطالعہ۔ یہ دیکھیں اس پہ الحمدللہ یہیں پہ القائم میں درس ہو چکا ہے، تو اس لیے میں نے اس پہ درس نہیں دینا۔ مطالعے کی 3 روشیں پہلے ہم نے یہاں بیان کر دیا کہ مطالعہ کیسے کرنا ہے، کس طرح مطلب کو جمع کرنا ہے، کس طرح آپ نے مطلب کو لکھنا ہے، یہ تمام چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ دوسرا کیا تھا؟ حافظہ۔ حافظہ کیا تھا؟ آپ مجلس سے پہلے اپنے حافظے کے اوپر کس طرح کام کرنا ہے، حافظے کو قوی کیسے کرنا ہے، مجلس کو یاد کیسے رکھنا ہے، یہ بھی پہلے بیان ہو چکا۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ بیان۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ ان 3 چیزوں پہ اگر کسی نے کام کیا الحمدللہ تو وہ اچھی مجلس پڑھ سکتی ہے یا پڑھ سکتا ہے۔ اور دیکھیں مجلس سے پہلے بیان کا میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ بیان تو آپ کہیں گے مولانا بیان تو دوران مجلس ہوتا ہے، اس سے مجلس سے پہلے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے آپ کو پہلے پریکٹس کرنی، جو پریکٹس ہوگی۔ دیکھیں یہاں پہ 2 چیزیں اور میں بتا دوں کہ مجلس میں 2 چیزیں ہیں جس کو اگر مجلس پڑھنی ہے تو 2 کام کرنا، 2 چیزیں، ایک ہے تھیوری اور دوسرا کیا ہے؟ پریکٹیکل۔ یہ تھیوری کی کلاس ہے بھی، مجلس پہ تیاری کیسے کرنی ہے، مجلس بنانی کیسے ہے، مطالعہ کیسے کرنا ہے، کون سی کتابیں پڑھنی ہیں، کس سسٹم کے تحت اس کو لکھنا ہے، کس سسٹم کے تحت اس کو حفظ کرنا ہے، پہلی مجلس پڑھیں تو کس طرح مجلس کو یاد رکھنا ہے، تو یہ سب چیزیں تھیوری میں آتا ہے۔ کتابیں کون سی پڑھیں، عشرہ بنانے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب چیزیں آپ کے دروس میں ہیں۔ اس کے بعد جو اہم مرحلہ آپ کا ہے وہ ہے پریکٹیکل کا، کہ جب آپ نے اس کو تیار کر لیا تو آپ کسی ذاکرہ کے سامنے، کسی خطیب کے سامنے، یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ جو ذاکری کورس سکھاتا ہے جیسے، تو وہاں پر پھر آپ اس کو پڑھیں۔ کوئی بھی خطیب یا خطیبہ جو آپ کو جو دیکھے کہ آپ میں کیا غلطی ہو رہی ہے، پھر اس کو آپ ریکارڈ کریں۔ جو ہمارا تیسرا مرحلہ ہے نا، مجلس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، جو سب سے زیادہ مہم کام ہے۔ اگر کسی کو اچھی ذاکرہ بننا ہے تو سب سے پہلے کیا کام کرے؟ اپنی مجلس خود سنے اور نمبر دے۔ جیسے اگر کوئی یہاں پہ پڑھنے والی اگر پڑھ رہی ہے تو میں آپ سے کہوں گا آپ ان کو نمبر دیں، 20 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا غلطی کی تو آپ ہو سکتا ہے کم نمبر دیں، لیکن آپ کو پتہ ہے نہیں اس نے پرفیکٹ کام کیا ہے تو آپ اس کو اچھے نمبر دیں۔ اسی طرح
اپنے آپ کو آپ نمبر دیں. آپ نے اپنی مجلس سنی, 10 منٹ کی ریکارڈنگ ہے, 15 منٹ کی ریکارڈنگ ہے, اس کو غور سے سنیں, دیکھیں کہ ذاکر نے یا مولانا نے جو بتایا تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا. اگر عمل نہیں کیا تو نوٹ کرتے جائیں, یہ غلطی, یہ غلطی, یہ غلطی. پھر اگلی دفعہ پھر کہیں مجلس پڑھ رہے ہیں یا کہیں پریکٹس کر رہے ہیں, پھر ریکارڈنگ کریں. جب تک آپ اپنی مجلس خود نہیں سنیں گی, آپ اچھی, میرا جو تجربہ ہے کہ جب تک انسان اپنی مجلس خود نہیں سنے گا, اچھا خطیب نہیں بن سکتا یا اچھا خطیبہ نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے, یہ بنیادی باتیں تھیں. یعنی آپ کو صرف پڑھنا نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو مثال دی جائے, آپ سے کہا جائے, خواتین کی مثال دے دیں کہ بریانی بنانا آتی ہے, آپ لاکھ کسی کو بتاتے رہیں کہ بریانی ایسے بنتی ہے. جب تک آپ بریانی کچن میں جانے کے بعد ان تمام چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے جو بریانی میں ہوتی ہے, جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا بریانی کیسے بنتی. لاکھ کسی کے سامنے آپ کہیں کہ اس میں چاول اتنے ہو, پانی اتنا گرم کر کے ڈالو, مسالہ پہلے بناؤ, یہ کریں وہ کریں, جو ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس وقت تک اثر نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو بنا کر نہیں دیں. اور شروع میں ایسا ہوگا, پہلی دفعہ خراب بنے گی, دوسری دفعہ تھوڑی اور اچھی بنے گی, تیسری دفعہ پھر اچھی بنے گی, اور 8-10 دفعہ کے بعد تقریر بھی اسی طرح ہی ہے. 1 سال 2 سال آپ کو پریکٹس پر, یعنی پراپر تقریر کرنی ہے. یہ نہیں کہ 6 مہینے میں کلاس لے لے, نہیں, اگر تو پراپر تقریر کرنی ہے. کسی کے سامنے تقریر کریں کہ جو آپ کی غلطیاں آپ کو بتائے کہ اس میں آپ نے یہ غلطی کی, یہ غلطی, تاکہ آپ کو جلدی سیکھنے کو ملے گا, اور اپنی مجلس سنیں گے تو اور جلدی آپ کو سیکھنے کو ملے گا. تو یہ سب محنت آپ کو خود کرنی ہے. یہاں پہ تھیوری ہے اس وقت جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے مواد کیسے تیار ہوتا ہے, پڑھنا کیسے, یہ آپ کو پھر کوئی کلاس ہوگی یا تو پھر جیسے آپ کے لیے جو بھی کمفرٹیبل چیز ہو وہاں پر آپ اس کو سیکھیں. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزوں پہ گفتگو پہلے ہو چکی ہے, اس پہ درس موجود ہے, اس لیے اس پہ میں گفتگو نہیں کروں گا. ہماری گفتگو یہاں پر ہوئی تھی. پھر اس میں پہلا کیا تھا, خطبہ, آیت. دوسرا کیا تھا اس میں, جی کیا تھا, مقدمہ. تھوڑا سا میں 5 منٹ پرانا ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ اصل بحث آ جائے. تیسرا کیا تھا, اصل مطلب. اصل مطلب وہی مطالب جو آپ نے یاد کی. چوتھا کیا تھا, ربط مسائل. 5واں کیا تھا, خود مسائل, خود مسائل. چھٹا کیا تھا, دعا. آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے ان 2 چیزوں پر. ایک ہے مقدمہ کیسے بنتا ہے, اور ربط مسائل. آج کے جو 2 جلسے ہوں گے, پہلے جلسے میں آئے گا مقدمہ سازی, اور دوسرے جلسے میں بیان کریں گے, کوشش کر کے مقدمہ سازی کی مثالیں کیسے دیں گے کہ کیسے مقدمہ بنتا ہے. اور اس کے بعد پھر دوسرے جلسے میں کوشش کریں گے کہ ربط مسائل کیسے ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ربط مسائل, اور یا آپ کو اگر جو لوگ مجلس میں پڑھ رہی ہیں اگر ان کی کوئی مشکل ہے تو وہ سوال پوچھ سکتی ہے, اس کے جواب میں سب کو جو ہے وہ استفادہ حاصل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو مٹا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو میں مٹا رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے اصل میں نے بتا دی کہ ہماری گفتگو اس پر ہے. آج کا جلسہ ہے وہ مقدمے پر ہے. اب حدیث قدسی میں لکھ رہا ہوں, میں کوشش کروں گا کہ روایت لکھوں گا, پھر اس سے آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا مقدمہ کیسے بنے گا. پھر آپ بتائیں گے مقدمہ کیسے بنے گا. پھر اس کے بعد آپ کو یعنی یہ پریکٹس ہونی چاہیے کہ اگر یہ والی روایت پڑھنی ہے تو آپ کو مقدمہ کیا بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایک روایت میں لکھ رہا ہوں, حدیث قدسی ہے. خدا کہتا ہے, پروردگار کہتا ہے, نہیں, خدا کہتا ہے نمبر 1 جنت میری ہوگی, جنت میری طرف سے, اطاعت تمہاری طرف سے. ٹھیک ہے, میں اب شارٹ فارم میں لکھوں گا. قضا, رضا, 3 اچھا, کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے یہ بھی ایک اور بتا دوں کہ ابھی کیونکہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں
नए आने वालों के एतबार से बता, इसलिए इखलाकी मजलिसों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इखलाकी मौज़ूआत को, क्योंकि इसको याद करना आसान होता है बनिस्बत फ़ज़ाइल की। अभी आप देखिएगा कि जब आप आहिस्ते आहिस्ते इखलाकी मजलिसें पढ़ना शुरू करेंगी, फिर उसके बाद आप फ़ज़ाइल की मजलिसें, या फ़ज़ाइल अगर पढ़ लें तो उसका तरीक़ेकार भी दूसरा है कि आप मुख्तसर रवायतों को हिफ्ज़ कर लें, जो फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन की 5 सिफ़तें, जैसे पहले लास्ट मैंने बताया था कि जो किताबों की मारफ़ी भी कराई थी, तारुफ़ करा था किताबों का, इस किताबों से आप 2 रिवायतें 3 रिवायतें अमीरुल मोमिनीन की ले लें अगर फ़ज़ाइल पढ़ने हैं तो, ठीक है। या उससे किस तरह उसको फैलाएंगे वो एक अलग तरीक़ेकार है। लेकिन अभी क्योंकि शुरू में फ़र्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं, 1 साल 2 साल है, नए पढ़ने वाली हैं, तो आप इखलाकी तकरीरें करना आसान है निस्बतन फ़ज़ाइल पढ़ने के, इसलिए जो है वो आपको 1 मिनट में से बता मैं पढ़ दूँगा, रिपीट कर दूँगा। तो इस लिहाज से पहले हमारी कोशिश है, आपने देखा होगा लास्ट जलसे में भी और इन 2 जलसों में भी हम जो कोशिश करेंगे वो इखलाकी मजालिस पहले तैयार करवाएंगे, फिर जब आपको बोलना आ जाएगा, प्रैक्टिस करना आ जाएगी, फिर आप उसके बाद फ़ज़ाइली मजलिसें, फ़ज़ाइल कैसे पढ़ते हैं वो दूसरे स्टेप पर आएगा। पहले स्टेप पे बोलना है, खौफ ख़त्म करना है, तो उसमें कोशिश ये कि इंसान वाक़ियत पढ़ लेता आराम से, रवायतें याद हो जाती हैं, ठीक है ना। देखें ये एक हदीस क़ुदसी है, हदीस क़ुदसी है, इसमें खुदावंद मुताल अपने बंदों से मुखातिब है। क्या कहता है खुदा अपने बंदे से कहता है, यानी आप इसको कि खुदा ने कहा 6 काम तुम करो, 6 काम मैं करूँगा। बाद में लिख देगा, इसको बाद में लिखिए, लिख दो, यानी आसान है। खुदा कहता है इसमें, अब इसमें खुद आप देखिए, अगर फ़र्ज़ करें ये जुमला रवायत में ना हो कि 6 काम तुम करो 6 काम मैं करूँ, इस रवायत के बाद आप खुद इसको मौजू दे सकते हैं। वो कौन से 6 काम है जो खुदा करेगा और वो कौन से 6 काम है जो बंदे को करना है, ये मौजू हो गया। वो कौन से 6 काम है जो खुदा करेगा। अब देखिए मजलिस को आपने वैसे सनसनीस बना दिया, अब जो सुनने वाले बैठेंगे कौन से काम है खुदा के जो खुदा के 6 काम करेगा, और वो कौन से 6 काम है जो मुझे भी करने हैं, यानी बंदे को करने हैं। तो खुद ये जुमला आपका जो है ना दिलचस्पी पैदा करेगा, यानी लोगों की निगाहें, ख़वातीन की निगाहें आपसे हटेंगी नहीं, क्योंकि पता है कि एक चीज़ ज़ाकिरा ने पढ़ी और इधर उधर तवज्जो की, मजलिस ध्यान से निकाल। तभी आप देखें बाज़ सुना है मैंने, इतना तो अटेंड तो नहीं किया, लेकिन सुना है कि बाज़ ज़ाकिरा पढ़ती इस तरह की मजलिस है कि कहते हैं कि प्रॉपर उनको अटेंड सुनना पड़ता है। ज़रा सी बात अगर इधर उधर हो गई, जहन उधर गया, तो फ़ौरन बात मिस हो जाती है। तो इस तरह आप अपनी मजलिस को इस तरह जो है ना वो दिलचस्पी पैदा करें। आना आपने उन्वान दिया, अच्छा अब ये उन्वान एक हो गया, ठीक है। वो 6 चीज़ें क्या है मैं पहला बयान करता हूँ, अब आप सोचें, 2 मिनट आपके पास है, सुनते जाएं। इसका मुकद्दमा क्या बनेगा, ये मुहिम है। जो असल चीज़ बतानी है, ये रिवायत तो किताब में लिखी है, मुकद्दमा नहीं लिखा किताब में, मुकद्दमा आपको बनाना होगा। रिवायत क्या है मैं पढ़ देता हूँ। खुदा अपने बंदे से कहता है जन्नत मेरी तरफ से होगी, इताअत तुम्हारी तरफ से होगी, नंबर 1। 2 खुदा कहता है क़ज़ा मेरी तरफ से, यानी जो क़ज़ा जो मैं तुम्हारे लिए जो चाहता हूँ, कहता है क़ज़ा इलाही पे राज़ी रहना, क़ज़ा मेरी तरफ से होगी, रिज़ा तुम्हारी तरफ से होगी। खुदा अपने बंदे से कहता है। दूसरा काम। तीसरा खुदा कहता है कबूलियत दुआ मैं करूँगा, दुआ करना तुम्हारा काम, यानी कबूलियत दुआ मेरा काम है, दुआ करना तुम्हारा काम है। रोज़ी खुदा कहता है रोज़ी मेरी तरफ से, और शुक्र तुम्हारी तरफ से। आजमाइश 5वीं चीज़, खुदा कहता है आजमाइश मेरी तरफ से आएगी, सब्र तुम्हारी तरफ से हुआ, माफ़ करना मेरा काम है, तौबा करना तुम्हारा काम। देखा आपने, 6 काम अल्लाह ने करने और 6 काम बंदे ने करने। अब ये एक मौजू बन गया। अब आप जब इस रवायत को आपको पढ़ना है, ठीक है ना, इस रवायत को आपने कहा ये रवायत बहुत अच्छी लगी, अपनी किताब में पढ़ा, ये किताब हदीयतुश शिया में आपको, मैंने उस दिन किताब बताई थी हदीयतुश शिया, वो भी आप ले लें, बहुत काम की किताब है। इसमें इसी तरह अददी हदीसें, 5 चीज़ें, 6 चीज़ें, 8 चीज़ें, 9 चीज़ें, 12 चीज़ें, 13 चीज़ें, आपको जितना याद हो सके। बाद अगर लोगों को अददी चीज़ें याद हो जाती हैं तो उनके लिए मजलिस आसान हो जाती है। जिनको अददी चीज़ें याद नहीं होती उसका भी एक तरीक़ेकार है। जो अहले मेंबर ये बयान करते हैं कि आप नहीं बताएं, आपके भी 5 कुछ काम है जो खुदा करेगा, कुछ काम है जो बंदा करेगा। आपको पता है मेरे को बोलने का इम्कान है, तो शुरू में अगर आपने 6 कह दिया, क्या चीज़ रिपीट करूं? हाँ, मैं कह रहा हूं कि जिस तरह बास लोगों को अददी, जैसे कहते हैं अददी रवायत, जिसमें 5 चीज़ें, 6 चीज़ें, 4 चीज़ें, इस तरह चीज़ें आती हैं उसमें, उन किताबों में मौजूद है। खिसाल शेख सदूक किताब का नाम है,
خصال شیخ صدوق کی کتاب ہے، اس میں بھی آپ کو یہ اس طرح کی روایات مل جائیں گی، عددی جیسے ہم کہتے ہیں۔ ایک اگر بعض لوگوں کو میں نے کہا کہ حفظ نہیں ہوتا تو آپ یہ شروع میں نہ کہیں مقدمے کے بعد کہ 6 چیزیں، آپ کہیں کہ کچھ کام خدا کرے گا، کچھ کام بندے کو کرنے، تو عدد مت بتائیں۔ اگر آپ نے عدد کہہ دیا تو اب نیچے سے لوگ بیٹھنا گننا شروع کر دیں گے، یہ بھی ہوتا ہے۔ آپ نے فرض کریں آپ نے بھول گئی، آپ نے 4 بتائے، آپ نے مجلس مصائب پڑھ کے ختم کر دیے، آپ کو پتا 2 چیزیں میں بھول گئی ہوں تو اب کیا کروں، آپ نے مصائب پڑھ کے مجلس، تو ممکن ہے کہ بعد میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ذاکرہ سے کہہ سکتا ہے آپ نے 2 چیزیں نہیں بتائیں، اب ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں، آپ کے ٹھیک ہے میں ابھی بتا دیتی ہوں، ابھی بتا، اس وقت آپ کا ذہن اس وقت ہو سکتا ہے ممبر پہ یاد نہ آئے، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے کہ کچھ کام خدا کرے گا، کچھ کام بندے کو نہیں۔ اگر آپ نے 6 کے 6 گنوا دیے تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی روایت مکمل ہو گئی، روایت میں 6 چیزیں تھی، میں نے پوری روایت مکمل کر دی۔ یہ طریقہ کار، اگر پوری چیز آپ نے بیان کر دی، جی گنوا تو دی، وہ آہستہ آہستہ آئے گا، وہ بھی آئے گا آہستہ آہستہ۔ یہ 6 چیزیں لکھی تو ہیں نہیں، میں نے بتایا نا، جنت میری پر خدا کہتا ہے جنت میری طرف سے، جنت میری طرف سے، اطاعت تمہاری طرف سے، قضا میری طرف سے، رضا تمہاری طرف سے، قبولیت دعا میری طرف سے، دعا کرنا تمہاری طرف سے، روزی میری طرف سے ہوگی، شکر کرنا تمہاری طرف سے ہوگا، آزمائش میری طرف سے ہوگی، صبر کرنا تمہاری طرف سے، آخری یہ معاف کرنا میرا کام ہے، توبہ کرنا تمہارا کام ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا آسان طریقہ تو یہی ہے کہ اس کی تصویر لے لیں، بعد میں اطمینان سے اس کو آپ حفظ کر سکتے ہیں۔ کتاب کا میں نے حوالہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے سوال، یہاں تک بات مکمل ہو گئی، اب آپ اس روایت کو پڑھنا ہے، آپ نے مقدمہ کیا بنے گا؟ اگر آپ میں سے کوئی ذاکرہ اس روایت کو پڑھے تو مقدمہ کیا بنا کے پڑھیں گے؟ جی آپ اس مقدمے کو کیسے بنا کے پڑھنا چاہیے؟ اگر آپ کو یہ روایت پڑھنی ہے، حدیث قدسی پڑھنی ہے، تو اس سے دیکھیں کبھی یہ نہیں ہوگا آپ کیا خطبہ دیا آج میرا موضوع یہ ہے 6 چیزیں، نہیں، سب منع کرتے ہیں۔ اہل ممبر جو خطیب ہیں جن سے مشورہ ہوا، ڈسکس ہوا اس موضوع پر، وہ کہتے ہیں مقدمہ مجلس کی جان ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ سر ایک سوال ہے، جی مثال اگر کوئی ٹاپک کا نام اگر میں نہیں سوچا، مثال بھائی پروردگار عالم فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، تو یہ کہنا کافی نہیں؟ نہیں، یہ کہنا کافی کیوں نہیں ہے کہ وہ سمجھ جائیں کہ آپ نے مقدمہ نہیں بنایا؟ یہ کہنا کافی کیوں نہیں ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مجلس تو تیار کی ہے لیکن مقدمہ سازی نہیں کی۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ حمد کے بعد، خدا کی حمد کے بعد نہیں، دیکھیں حمد و ثنا آپ نے پڑھی، وہ تو دیکھیں عموماً خواتین میں دیکھا جو ہم نے پریکٹس کروائی ذاکرہ کو، اس میں وہ حمد و ثنا کے بعد اس کے بعد آپ نے خطبہ دے دیا، آپ آیت پڑھ لی۔ اب آیت جب آپ آیت پڑھی، آپ نے فرض کریں کوئی آیت پڑھی، آپ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ آیت پڑھی، اب آپ اس کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ میرا موضوع یہ ہے، نہیں، آپ نے جو آیت پڑھی اس کو آپ آگے لے کے چلیں، آہستہ آہستہ آگے لے کے چلیں۔ تو نارملی ذاکرات جو ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہوتے پروردگار عالم اپنی کتابیں لا رہے ہیں، نہیں وہ الگ چیز ہے، ہاں وہ الگ چیز ہے، آیت میں وہ یہ ارشاد، ہاں وہ الگ، دیکھیں وہ ہاں کیا کہلاتا ہے؟ وہ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے تیاری کیا کی ہے، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ان کا اصل موضوع کیا ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ مجلس سنتے ہیں، ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مولانا جو ہے وہ مجلس تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں مقدمہ نہیں ہے ان کا، یا بہت سے خطیب ہوتے ہیں ہم اندازہ کرتے ہیں سننے والے کہ نہیں، یہ دیکھیں انہوں نے مقدمہ پڑھا، اب یہ جیسے عموماً ہوتا کہاں پر ہے، یہ عام مجلسوں میں بھی ہوتا ہے، عام مجلسوں میں کم اس لیے ہوتا ہے کہ اشرا ہوتا ہے تو تھوڑا کم ہوتا ہے، یا تو وہ لوگ بعض علماء اتنے زیادہ مطالعہ کر کے آتے ہیں، وہ پہلی مجلس مقدمے میں، دوسری مجلس مقدمے میں، کہتے ہیں ہماری مجلس تیسری مجلس سے اصل موضوع شروع ہوگا، کیونکہ ہمیں جو آپ کو ایک چیز کو جو بتانا ہے اس کے لیے مجھے مقدمہ کرنا ہے، مقدمہ سازی جیسے کہتے ہیں۔ اب یہ موضوع ہے، اس میں کیا چیز ہے؟ لین دین ہے، کیا چیز ہے؟ خدا کہتا ہے کچھ کام تم کرو، کچھ کام میں کروں، اس کو آپ موضوع دے سکتے ہیں تجارت۔ اور آیت کون سی لگی؟ سورہ صف میں ایک آیت ہے، خدا ایمان والوں سے کہتا ہے ایمان والوں یا الذین آمنو کر کے مخاطب خدا کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے۔ مقدمہ بنے گا، اب آپ دیکھیں، اب آپ نے کرنا کیا؟ مقدمہ بنے گا تجارت،
लेन देन, यहाँ पे लेन देन की बात हो रही है ना। खुदा कहता है कुछ काम तुम करो, कुछ काम मैं करूँ, इसका मतलब है लेन देन। अब यहाँ पे मौजूद क्या बनेगा? तिजारत। अब आप दुनिया के अंदर, अब दुनिया की तिजारत का मुकदमा बनाएंगे कि दुनिया में तिजारत होती है। अब उसका क्या उसूल है? तिजारत के उसूल होते हैं। नंबर 1, किससे तिजारत करना है? 1, काबिल भरोसा है या नहीं, मसलन काबिल भरोसा है या नहीं, मसलन, ठीक है। 2, किस चीज की तिजारत करनी है? 3, नफा क्या होगा, फायदा क्या होगा? यह है नहीं दुनिया में। दुनिया में अगर आप तो तिजारत नहीं करते, लेकिन दुनिया में मामूलन तिजारत के कानून यही है। अगर आपको तिजारत करनी पड़े फर्ज के, तो आप कहेंगे तिजारत में सबसे पहले होगा हमारे पास तो पैसा है, हम किससे तिजारत करें? कोई आदमी आप कहता है कि भाई ये फला आदमी मतलब फला मुल्क में रहता है, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अच्छा काम करता है, आप इससे तिजारत करें, जो आपको चीज़ चाहिए वही आपको मंगवा देगा। तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या देखी जाती है? भरोसा। सबसे पहले आपको देखा जाता है कि आप, अगर वो कहता है पहले एडवांस दो, तो आप डरेंगे कि 50 लाख रुपए अगर वो एडवांस मांग रहा है, 1 करोड़ मिसाल के तौर पे 1 करोड़ की डीलिंग है, तो कहेगा 50% पहले पैसे दो तो फिर मैं माल दूंगा। तो कहा आप डरेंगे कि 50 लाख मैंने भेज दिए और माल नहीं आया तो मेरे 50 लाख डूब जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तिजारत में क्या है? भरोसा। या फिर क्या होगा, कोई बैंक जमानत देती है, अमूमन बैंक कहती है ठीक है आप इसको दे दो, हम गारंटर हैं मिसाल, या कोई आपका काबिल भरोसा शख्स कहता है कि नहीं आप फला से काम करो, मैं हूँ पीछे, मसला नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है तिजारत में? भरोसा। सबसे पहली चीज़ तिजारत में आएगी कि आप जिससे तिजारत कर रहे हैं उसमें भरोसा। 1, फिर दूसरी बात क्या है? किस चीज़ की तिजारत? जिन्स क्या है, माल क्या है, कपड़ा है, ऑयल है, चावल है, जिसे कहते हैं जिन्स क्या है, माल क्या चीज़ की आप तिजारत करेंगे? पैसा है आपके पास, वहाँ से क्या मंगवा रहे हैं, यहाँ से क्या भेज रहे हैं? तीसरा क्या है? आपको इसमें नफ़ा कितना होगा आप सोचेंगे। अगर आपको 1 करोड़ आपने लगाए हैं और 1 करोड़ रुपये आपको मिलने, तो आप कहेंगे फ़ायदा ही नहीं हुआ। 1 करोड़ मेरा इन्वेस्टमेंट था, मैंने माल खरीदा बेचा, मुझे 1 करोड़ ही मिले, इतने 3 महीने जहमत के बाद अखराजात के बाद मुझे बचा कुछ नहीं, तो आप कहेंगे इसमें नफ़ा नहीं था। आप तीसरा सवाल ये पूछेंगे कि इसमें नफ़ा कितना है, यानी ये कारोबार अगर मैं करूँ तो इसमें फ़ायदा कितना है, चाहे छोटा कारोबार हो चल रहा। तो अब और भी बहुत सारे उसूल होंगे कारोबार के, ठीक है ना, जिसमें मैंने 3 बेसिकली उसूल आपके सामने बयान किए। अब आपका ये मुकदमा बनेगा परवरदिगार से तिजारत का। सूरह सफ आयत नंबर 9। हाँ, वो भी आ सकती है, वो भी जो वो आयतें इंतखाब करें जो तिजारत से ताल्लुक़ रखती है, जिसमें लेन देन है। खुदा मोमिनों के नफ्स को खरीद रहा है, लेकिन उसमें वहाँ खुदा खुद दे भी रहा है। क्या दे रहा है वहाँ पर? खुदा जन्नत दे रहा है। वहाँ पर तो तिजारत में कहा खुदा मोमिन के नफ्स को ले रहा है और वहाँ तो जन्नत दे रहा है। अब आप ये मुकदमा साथ, इसे कहते हैं मुकदमा। आपने आयत पढ़ी तिजारत वाली, कहा कि खुदावंद मुताल कह रहा है कि मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बताऊँ। अच्छा, अब उसके बाद उस आयत में तिजारत खुदा ने खुद बताई है, ये भी मैं बता दूँ। वहाँ पे भी एक तिजारत है, लेकिन क्योंकि आपको ये मौजू पढ़ना है, आप ये कहें कि इस आयत में भी एक तिजारत है। वो तिजारत है वहाँ पर कि खुदा 4 चीज़ें तलब कर रहा है और खुदा 4 चीज़ें दे रहा है। अगर कोई उस आयत पे भी पढ़ना चाहे तो बहुत अच्छा मौजू है। वहाँ पहली चीज़ है क्या? अल्लाह पे ईमान ला। दूसरी चीज़ है उसके रसूल पे मान लो। तीसरी चीज़ है अल्लाह की राह में जहाद करो, माल के ज़रिए से और जान के ज़रिए से। 4 चीज़ें खुदावंद मुताल वहाँ पर मांग रहा है और 4 चीज़ें अता कर रहा है। तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, उसके बाद खुदा वहाँ कहता है कि तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। ऐसी जन्नत तैयब मसाकिन तैयबा होंगे, ऐसी जन्नत होगी जिसमें हमेशा रहोगे और उस जन्नत के नीचे नहरें बह रही हैं और यही लोग कामयाब लोग हैं। आखिर में कहा फौजुल अजीम। अब इसका एक और उन्वान बना सकते हैं कुरान की निगाह में फौजुल अजीम। फौज कामयाब लोग कौन है? आपके ये वो कामयाब लोग हैं जो अल्लाह से तिजारत करते हैं और अल्लाह ने तिजारत के मवारिद भी गिनवा दिए, यानी इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। वो आयत 9 से 12 है, सूरह सफ की आयत नंबर 9 से 12। उसमें खुदा 4 चीज़ें तलब कर रहा है, 4 चीज़ें आपको दे रहा है। खुद एक तिजारत है, लेकिन आपको वो तिजारत नहीं पढ़नी। फ़र्ज़ करें आपने कहा मुझे ये हदीस कुदसी मैंने इसकी तैयारी की है, तो मुकदमा बनाएंगे पहला कि दुनिया में हम दुनिया में अगर हम तिजारत करते हैं तो सबसे पहले ढूंढते हैं भरोसा। अब यहाँ पे कहें अल्लाह से बड़ा भरोसा किसके पास है? अल्लाह से बड़ा भरोसा कौन है? खुद खुदा कह रहे हैं मुझसे तिजारत करो। तो पहला हम जिससे तिजारत कर रहे हैं वो है खुदावंद। किस जिन्स क्या है? हमारे अमाल। हमारे अमाल हैं जो हम अल्लाह की बारगाह में
دے رہے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ تمام چیزیں ہم جن سے یہ. اور اللہ نفع کیا دے رہا ہے؟ خود خدا نے کہا حدیث میں کہا اطاعت کرو گے میری طرف سے جنت ہے. تو فائدہ کیا ہے؟ جنت کا. ٹھیک ہے, پہلی چیز میں کیا آیا؟ تجارت کس سے کریں گے؟ قابل بھروسہ پروردگار عالم قابل بھروسہ. اب بتاؤ, اب یہاں پر بھی خود ایک جملے آ سکتے ہیں کہ خدا سے بڑا کون ہے جن پہ انسان بھروسہ کرے. پھر وہاں پہ وہ آیت بھی آ سکتی ہے, خدا کہتا ہے تم مجھے ایک نیکی کرو میں تمہیں 10 دوں گا. پھر اس طرح یہاں پہ آپ بیان کر سکتے ہیں. پھر دوسری چیز جنس کیا ہے؟ جیسے دنیا میں پہلا آپ نے ایک مقدمہ بنا لیں گے, پھر اس مقدمے کو آپ ان 3 چیزوں پہ لا کے فٹ کریں. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی مقدمہ ہی ہے. اسے کہتے ہیں مقدمہ سازی, جو مجلس میں بنیادی چیز ہوتا ہے. اصل مطلب آپ کا یہ ہے, اور آپ ممکن ہے آپ اس کو چاہے 6 چیزیں 5 پڑھ سکتے ہیں آرام سے. ایک دن میری جنت میری طرف سے اطاعت, ایک پوری مجلس اطاعت پر, چاہے ایک مجلس میں پڑھ سکتے ہیں. آپ کا ٹائم کم ہے, آپ نے کہا میں بس مختصر گفتگو 40-45 منٹ جو ٹائم ہے میں ایک حدیث قدسی بیان کروں گا. 10-12 منٹ آپ کو لگیں گے یہاں پر. یہ ہے مقدمہ جو میں نے اس دن آپ کو کیلکولیشن ٹائم بتائی تھی 12-15 منٹ, وہ یہ مقدمہ ہے. پھر جنس کیا ہے؟ کس چیز کی تجارت کر رہے ہیں؟ ہم کیا دے رہے ہیں؟ اپنے اعمال. یہ اعمال دیں خدا تبھی. اچھا آپ یہاں سے دنیاوی مثال بھی دیں, مثال دیں دنیاوی کہ بھئی اگر آپ دنیا کے اندر جنس اگر خراب دیں گے آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا. آپ کو جنس اگر آپ جنس میں دے رہے ہیں, ایسے چاول دے رہے ہیں جو خراب چاول ہیں. آپ کی بات ہوئی تھی مثلا 200 روپے پر کلو والی, آپ نے بھیجی 100 روپے پر کلو. وہ وہاں جا کے جب پہنچے گا تو آپ کو وہ پروفٹ نہیں دے گا, وہ کہے گا آپ نے خراب مال بیچا. تو مال میں بھی شرط کیا ہونی چاہیے؟ مال کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا اس کو چاہیے ویسا مال ہو. تو آپ یہاں پہ کہیں جیسے خدا کو اعمال چاہیے ویسے اعمال ہونے چاہیے. اب یہاں پہ فضائلی نقطہ بھی آ سکتا ہے. خدا نے کہا یہ اعمال اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہونے چاہیے, تو آپ کے اہل بیت کی محبت کے ساتھ یہ اعمال جائیں. یہاں سے یہ فضائل کا نقطہ بھی آ گیا. ہاں وہ آئے گا. لیکن اب یہ اعمال دیکھیں یہاں جگہ جگہ پر اگر آپ کو فضائلی نکات اگر بیان کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نقطہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ اعمال خالص ہونے چاہیے, اخلاص و اعمال میں. اور شرط کیا بتائی؟ محبت اہل بیت کے ساتھ. جو روایتوں سے آپ کو ہیلپ ملے گی. پوچھے کیا دلیل ہے؟ پیغمبر کی روایت موجود ہے, وہ روایتیں آپ بیان کر سکتے ہیں. 1-2 روایت کہ پروردگار عالم کو اگر ہمیں نماز دینی ہے, روزہ دینا ہے, حج دینا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, صلہ رحمی دینی ہے, جو کچھ بھی عبادت ہے تو وہ تمام کی تمام عبادتیں محبت اہل بیت کے ساتھ ہوں تو قابل قبول ہے. تو کیا پتا آپ کے پاس جنس کیا, مال کیا ہے؟ آپ کے اعمال وہ محبت اہل بیت کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد آپ کو نفع کیا ہوگا؟ تیسری چیز کیا ہے؟ نفع. فائدہ کیا ہے؟ یہاں پر فائدہ کیا مل رہا ہے؟ جنت مل رہی ہے. تو یہ اصول آپ نے پہلے بیان کرنے. پھر آپ یہ 6 چیز. اب آ جائیں اطاعت پر. اب اطاعت پہ قرآن آیت ایک لے لیں, ایک واقعہ جو آپ کو کتابوں کے نام میں نے بتائیں ان میں سے آپ کو اطاعت پر 5 منٹ ہر موضوع پہ آپ 5 دیکھیں 30 ہر موضوع پہ 5 منٹ آرام سے بول سکتے, آرام سے. اللہ کی اطاعت کے فوائد بیان کر دیں. میدان الحکمہ کتاب اس میں پہلی جلد میں اطاعت میں جائیں, اس میں اطاعت کے اوپر اتنا میٹر ہے کہ آپ کو اشرا پڑھ سکتی ہیں. اتنا میٹر ہے اطاعت کے اوپر. اور واقعات کے لیے میں نے دوسری کتابیں بتائی تھی, اس کو آپ پھر آ جائیں پروردگار تیری رضا, یہ بھی آپ کو وہیں سے ملے گا. اس میں میٹر یہاں پہ رضا خدا اس کتاب میں مل جائے گا. حدیثیں وہاں سے ملیں گی آپ کو. اور دوسری جو کتابیں میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں آپ کو واقعات ملیں گے. پھر اس میں میں نے بتایا تھا آپ کو مختلف واقعات فضائل یعنی اہل بیت کے واقعات بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں, اور دیگر غیر معصومین کے واقعات بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح دعا, قبولیت دعا. خدا کہتا ہے میں دعا قبول میں کروں گا, دعا کرنا تمہارا کام. اچھا اب یہاں پر ایک روایت اور ہے, یہاں پہ بھی آ سکتی ہے روایت, یہاں پہ ایک روایت اور ہے, بلکہ یہاں ان دونوں میں ایک روایت اور شامل ہوگی. ایک روایت کو اور شامل کر سکتے ہیں. خدا نے کہا کہ جب جو 4 چیزیں ہوں گی تو دوسری 4 چیزیں بھی ضروری ہوں گی. یہ بھی آپ کو حدیث الشا میں روایت مل جائے گی. چھٹے امام کی روایت ہے کہ 4 چیزیں اگر ہوں گی تو دوسری 4 چیزیں بھی ضرور ہوں گی. آپ اس کو سمجھائیں. اب جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں ممکن ہے کوئی نہیں سمجھے اس سے کیا مراد ہے, پھر آپ اس کو مثال دیں دنیاوی. دیکھیں خطابت کے اندر ایک بہت اہم ترین جو کام ہوتا ہے نا, وہ عرفی مثال ایسی ہو کہ جو لوگوں کو فوراً سمجھ جائے. یہ یاد رکھیے گا, کوئی ایسی مثال نہیں ہو جو 7ویں آسمان کی ہو, نہیں, اسی دنیا کی ہو, سامنے کی ہو. اب آپ اس کو چین کی مثال دیں. چین میں دیکھیں کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں, زنجیر میں. اسی طرح معصوم فرماتے ہیں جب یہ ہوگا یہ ضرور ہوگا. اب اس میں معصوم نے فرمایا
کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا, دعا کرو گے تو دعا ہوگی, خدا پہ توکل کرو گے تو خدا تمہارے لیے کافی ہے, اور چوتھا جملہ جو صبر کرے گا اس کے لیے اجر پروردگار عالم دے گا. یہ 4 چیزیں اب میں نے تو بہت جلدی بیان کر دی, آپ اس 4 چیزوں کو یہ اس موضوع پر آئیں تو ایک روایت, اب جب یہ موضوع آئے تو آپ کے میں ایک روایت اور بیان کر دوں, پھر موقع ملے پھر آزمائش کیا, خدا کہتا ہے آزمائش میری طرف سے, پھر کہتا ہے توبہ. یہ تمام کے تمام موضوعات اتفاق کی بات ہے میزان الحکمہ میں آپ کو سارے مل جائیں گے, حدیث الشیعہ میں مل جائیں گے, داستان کی کتابوں میں مل جائیں گے, فضائل اہل بیت جب آپ پڑھیں گی کتابیں, جو شیخ عباس قمی کی کتاب تھی احسان المقال, جو شیخ عباس جو میں نے آپ کو نقوش عصمت بتائی تھی ذیشان حیدر جوادی صاحب کی کتاب, مرحوم کی اللہ ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند کرے. اسی طرح شیخ عباس قمی اللہ ان کے درجات بھی بلند کرے, ان کی بھی کتاب ہے احسان المقال. بہت ساری کتب لینا فائنینشلی بھی پاسبل نہیں ہوتا, کیونکہ کئی جلدیں ہوتی ہیں, تفسیر نمونہ کی کئی جلدیں ہیں, وہ 5-6 ہزار کی, تو ایک ہی ہم تفسیر لیں تو ہمارا تو بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. اس کا آسان طریقہ یہ کہ دیکھیں, میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں. سب سے پہلے آپ اخلاقی کتابوں کو اپنا بجٹ بنائیں. سب سے پہلے دیکھیں, شروع میں یہ بات ضروری مشکل ہے کہ آپ کو دیکھیں کراچی میں لائبریری القائم میں یہاں موجود ہے میرا خیال ہے, ٹھیک ہے نا. اگر فرصت ہو, یہاں کی ٹائمنگ اگر سوٹیبل ہو آپ کے لیے تو آپ 2 گھنٹے آ جا سکتے ہیں, کیونکہ ہر مشکل ہے کہ آپ کے گھر کے قریب لائبریری, اگر لائبریری ہے بھی تو آپ کے لیے مشکل ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے نکال کے جانا آنا جانا آج کل کے مشکل حالات کے تحت بھی. تو اب اس کا آسان طریقہ یہ کہ بجٹ کریں کہ اس مہینے مجھے ایک کتاب خریدنی ہے, ہر مہینے مجھے ایک کتاب کوئی خریدنی ہے. اب وہ پیسوں کا انتظام آپ نے کرنا ہے. کس طرح ہوتا ہے کہ کوئی ایک کتاب مثلا 500 روپے, میں نے 500 روپے نکالنے ایک کتاب خریدتی ہے, یا جو آپ مجالس پڑھتی ہیں اس سے ہدیہ ملتا ہے, تو آپ نے کہا بھائی جو ہدیہ ملے گا 10% جو ہے وہ کتابوں کا ہے. مثلا کے طور پہ آپ اس کے لیے آپ کو سیٹنگ بجٹ کرنا پڑے گا, بجٹ جسے کہتے ہیں بنانا پڑے گا. پھر آپ ہر مہینے ایک کتاب کا بجٹ رکھیں, ہر مہینے یا ہر 2 مہینے میں ایک رکھیں. ایک سال میں 6 کتابیں آپ کے پاس آ جائیں گی. پہلا میں نے کہا تفسیر نمونہ پہلے مرحلے پہ مت جائیں, تفسیر نمونہ تفسیر کا موضوع دوسرے مرحلے پر ہے. پہلے مرحلے پر آپ کی داستان کی کتابیں ہیں, واقعات کی کتابیں, آیت اللہ مطہری کی کتاب ہے اگر وہ پڑھ سکیں, کیونکہ تھوڑا دقیق ہے وہ, اس لیے میں نے آیت اللہ دست غیب کی کتابوں کا بتایا, مولانا علی افضل قمی صاحب کی کتاب کا بتایا. ان کی کتابیں بہت آسان ہیں, واقعات آسان ہیں. انہوں نے بہار الانوار اب تو اردو میں آ گئی ہے, وہ دورہ 11 جلدوں کا اردو دورہ ہے, وہ اگر مل جاتا ہے کہیں کس بہار الانوار میں حدیث ہے, تو اس میں حدیثیں بھی ملیں گی, حدیثیں بھی ملیں گی, واقعات بھی ملیں گے. ابھی میں یہ 2 کتابیں آپ کے پاس دیکھیں, یہ 2 کتابیں لایا ہوں, دیکھیں یہ 2 کتابیں, کیونکہ الحمدللہ توفیق بھی ہمارے ادارے کو, تو اس نے اس کتابوں کو چھپایا. ایک مولانا صاحب ہیں قم میں, اچھے مدرس ہیں, بہت اچھے خطیب بھی ہیں, انہوں نے کچھ درس دیے تھے. تو درس جب بات آئی کہ ان کے درس کو چھپانے کے لیے, تو انہوں نے کہا میں مفصل لکھ دیتا ہوں پھر چھپا لیں گے. تو انہوں نے مفصل جو ہے وہ دروس ہیں, یوٹیوب پہ موجود ہیں, ایڈریس میں آپ کو دے دوں گا کہ کہاں پر وہ درس موجود ہیں. 10-12 درسیں زیادہ ہیں. پھر انہوں نے اس کو اپنے تمام دروس کو کتابی شکل دی تھی, تو یہ بھی حال ہی میں چھپ کر آئی ہے. تو یہ کیا ایزی نہیں رہے گا کہ جو نہیں کر سکتے تو یوٹیوب سے وہ درس لے لیں؟ 10-12 درس ہے نا اس کو, نہیں دیکھیں, نہیں وہ 10-12 درس ہے, اس کو خود لکھنا چاہیں تو لکھیں. لیکن یہ دیکھیں, آپ اگر فرض کریں اس سال محرم میں یہ 2 کتابیں خریدیں, 2 کتابوں کی پیسے زیادہ نہیں, 1500 روپے ہیں 2 کتاب, یہ 1500 روپے اس محرم میں آپ خرچ کر لیں بس, اور اخلاقی مجلس آپ کی تیار ہو جائیں گی. یہ میری گارنٹی ہے. وہ فضائل بھی ہیں اس میں, جلد دوم میں, اس کا جلد اول میں ہم نے نام رکھا ہے رمضان کی تیاری, اور جلد دوم میں ایک فضائل میں ہے تو ہم نے کہا محرم کی تیاری. اب آپ یہ 600-700 صفحوں کی کتاب ایک ہے, 700 نام ہے, یہ آپ کو ملے گی نہیں ہمارے پاس ہی, اس لیے میں لے کر آیا ہوں. دیکھا کہ آپ کو القائم سے مل جائے گی, اگر آپ کو یہاں سے کہیں گے القائم سے مل جائے گی. یہ 2 جلد کتاب ہے, اس لیے بہت کم پرائز اس کی, 1500 روپے. اس سال آپ نے کہا یہ 2 کتابیں خریدتی. نام ہے اخلاق و آداب, رائٹر ہیں محمد یوسف عابدی صاحب, حجت الاسلام استاد محمد یوسف عابدی صاحب. یہ حوض علم قم کے اچھے استاد ہیں, اچھا کام کیا, حدیثیں اچھی پڑھتے ہیں, مجالس بھی پڑھتے ہیں, اچھا کام ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ یہ کتابوں کا دیکھیں, جیسے آپ کو اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. ہر سال کچھ بجٹ رکھنا پڑے گا, 2000-3000 ہر سال 5000 تک کا پورا سال ہے. کوشش کریں
کیونکہ بہت سی کتابیں وہ شروع میں پرچیز کریں جو آپ کے لیے مربوط ہو. شروع میں کیا ہوتا ہے, خواتین نے تفسیر نمونہ لے لی 5,000 روپے, اب 5,000 روپے کی تو اب مل رہی ہے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ لاہور والے, ورنہ پہلے 10,000 روپے کی تھی. اب آپ نے 10,000 روپے اگر کسی نے ایک ساتھ انویسٹ کر دیا اور اس کو یہی نہیں معلوم کہ کتابوں سے میٹر کیسے نکلے گا, تو ان کے لیے مشکل کام ہے. تو اس لیے ہم پہلا مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کتابیں پرچیز کریں, پوچھ کے پرچیز کریں. اب جیسے معجزات آل محمد 4 جلدی کتابیں 1,600 روپے کی ہے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ, ویسے 2,000 کی ہیں. معجزات میں آپ کو معرفی کرائی تھی پچھلے درس میں. اسی طرح مناقب اہل بیت, یہ قطرہ کا ترجمہ, یہ بھی 4 جلدیں, یہ بھی 1,600 کی ہے. یہ دونوں اگر 4 سال آپ نے لے لی, 3,200 روپے, 3,000 روپے کا خرچہ اس سال کریں, 3,000 روپے کا خرچہ اس سال کیا آپ نے فضائل اہل بیت پہ, آپ آرام سے اس میں مجلس پڑھیں, معجزات بھی ہیں, فضائل بھی ہیں, سب کچھ اس میں ملے گا. اخلاقی کتابوں کی مزید بریفنگ یہ کرتے ہیں کہ اس میں روایات کے ساتھ مطلب رائٹر دیکھیں اخلاقی کتابوں میں روایات بھی آپ کو ملیں گی, واقعات بھی ملیں گی, قرآنی آیت کے حوالے بھی ملیں گے. قرآنی آیت کسی نے ایسا نہیں کیا کہ فوراً جو ہے وہ انہوں نے, دیکھیں اس میں انہوں نے کیا کیا, دیکھیں عربی پوری عربی عبارت لکھی ہے, آپ کو میں دکھاؤں. انہوں نے عربی عبارت بھی لکھی, احادیث لکھی اس میں, انہوں نے عربی عبارت بھی لکھی ہے, اور اس میں جو ہے وہ احادیث بھی. اچھا یہ حدیثیں اس طرح ہیں کہ اب جیسے اس میں ایک حدیث ہے, ابھی انشاءاللہ موقع ملے گا, آج نہیں تو پھر بعد میں کبھی. اب انہوں نے 5 چھٹے امام کی حدیث ہے, وہ امام حسین علیہ السلام کی بھی حدیث ہے. 5 چیزیں سرمایہ ہے, اب حدیث ہے. اب وہ 5 چیزیں کون سی سرمایہ ہے, اس پہ انہوں نے ایک حدیث ہے نا, آپ کی حدیث بورڈ پہ میں لکھ دوں گا ابھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس کا مقدمہ بنا لیں. ایک کتاب سے آپ نے ایک حدیث سے ایک مجلس آپ نے بنائی, اور دوسری کتابوں سے جیسے میدان الحکمہ, دیکھیں میدان الحکمہ 8 جلدیں اردو میں ہیں, ٹھیک ہے. وہ 8 جلدیں اس وقت تقریباً آپ کو 3-3,500 کی مل جائیں گی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جو ملتی ہیں, سنا میں نے 3,000-4,000 تک کی مل جائیں گی 8 جلدیں. پہلے وہ ملتی تھی شاید 6,000 کی. بہرحال اس طرح آپ کو تھوڑا سا کتابوں کا جو آپ نے سوال کیا کہ پیسے نہیں, اس کا آپ کو آہستہ تھوڑا بجٹ کرنا پڑے گا, تاکہ آپ کو کتابیں اپنے پاس ہوں گی تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کہیں کتاب خانے میں جانا نہیں پڑے گا. آپ کے گھر میں کتاب ہے, کسی نے رات کو فون کیا مجلس پڑھنی, آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ نے کہا میں 2-3 گھنٹے میں ایک مجلس فوراً بنا سکتی ہوں. تو آپ نے روایتیں اتاری, کتابیں آپ کے پاس اپنے واقعات لیے, 2 گھنٹے میں رات کو مجلس لکھی, 1-2 گھنٹے میں اس کو آپ نے حفظ کیا, کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی, آپ نے مجلس پڑھ دی. ورنہ اگر کتابیں نہیں ہوں گی تو آپ معذرت کر لیں گے, میرے پاس کتابیں نہیں ہیں, میں تیاری نہیں کر سکتا. یہ ایک مشکل ہے. تو لہٰذا اس کے لیے کہ آپ لوگوں کے لیے کہ کیونکہ کتاب لائبریری میں آنا جانا مشکل ہے, تو یہ ایک الگ سے موضوع تھا جو کافی میں نے ٹائم لے لیا اس کے اوپر. صرف یہ بتانا تھا کہ اس میں آپ کو تھوڑی سی بجٹ سازی کرنی پڑے گی, تاکہ آپ آہستہ کتابیں خود پرچیز کر لیں, اور پہلے ان کتابوں کو پرچیز کریں جو آپ کی مبتلا بے کتابیں ہیں. پھر آہستہ آپ ان کتابوں کو لیں کہ جو تھوڑا سا ریفرنس والی کتابیں, جیسے تفسیر ہے یا اور وسائل الشیعہ حدیث ہے. اب وسائل الشیعہ ابھی فعلاً کام کی نہیں ہے, 10,000 روپے کی مل جاتی 20 جلدیں, لیکن ابھی فعلاً آپ کے کام کی نہیں ہے. اصول کافی فعلاً ابھی آپ کے کام کی نہیں, لیکن جو بعض لوگوں نے جو ترجمہ کیے ہیں اچھے منتخب حدیث, وہ بہت اچھی ہیں, وہ آپ لے لیں. اصول کافی کا ترجمہ نہیں, ترجمہ ہو چکا ہے 4 جلدوں پہ ترجمہ ہے, وہ بھی 4 یا 5 جلدیں ہوئی, وہ بھی لے سکتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلا آپ کسی اہل ممبر سے پوچھیں, ضرور مشورہ ضرور کریں کہ میں مجلس سے پڑھنا چاہتی ہوں تو کون سی کتابیں پرچیز کروں. دیکھیے الحمدللہ میں نے آپ کو لاسٹ جتنی بھی 14, 15, 20 کتابیں آپ کو بتائی تھیں, یہ تمام کتابیں وہ ہیں کہ اتنی کاسٹلی نہیں ہے, تفسیر کے علاوہ اتنی زیادہ کاسٹلی نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ آپ کو آرام سے کتابیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں اور آپ کی تیاری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہم آتے ہیں. اب دیکھیں یہاں تک میں نے آپ کی یہاں پر ہم نے آج ایک مجلس کا مقدمہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگر ہمیں یہ روایت پڑھنی ہے تو اس کا یہ مقدمہ بنے گا. اچھا, اب اسی طرح میں ایک دوسری روایت لکھوں گا, ٹھیک ہے, پھر اسی طرح دوسری روایت لکھے آپ کو ذہن میں آئے گا کہ مقدمہ, دیکھیں میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مقدمہ کس سے زیادہ بنتا ہے, جی نہیں, سوچنے سے کہتا ہے تفکر. میرا تجربہ یہ, اب مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں نے کہا نا ممبر ایک ایسا شعبہ ہی ہے مجلس سکھانے والوں کا, سب کا ہو سکتا ہے کسی کا کوئی اور تجربہ بھی ہو, لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ مقدمہ جو بنتا ہے وہ تفکر سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا مطالعہ ہوگا. اب جیسے آپ نے تجارت والی آیت لی, آپ کو پڑھنا یہ ہے, آپ نے تجارت والی آیت لی اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ تجارت میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے, آپ نے دنیا کی تجارت کے اصول بنائے, یہ اصول تجارت کے اصول بیان کر دیے. پھر آپ نے کہا اب آتے ہیں اب آئیے جو حدیث مجھے بیان کرنی ہے. جو آپ کا سوال تھا, جو دیکھیں جو خواتین کہتی ہیں, جو بھی ذاکر کہ آج میری مجلس کا عنوان یہ ہے, تو اکثر خطبہ کہتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اب جیسے
آپ کو امام موسیٰ کاظم پہ پڑھنا ہے. فرض کریں کل ولادت کا دن تھا ان کا, ٹھیک ہے نا, تو اب فرض کریں آج ہاں, تو چلے انہی کا نام لیا, آج ان کی ساتھ سفر بھی ہے. تو اب موسیٰ امام کاظم پہ آپ کو پڑھنا, آج کی مجلس پڑھنی, تو اکثر لوگ جو اس ایام میں مجلس پڑھتے ہیں امام موسیٰ کاظم پہ ہی پڑھتے ہیں, یا کل کی رات پڑھتے ہیں تو شب ولادت ہوتی ہے آج. اب امام موسیٰ کاظم پہ پڑھنا آپ نے, تو آپ ڈائریکٹ آج نہیں کہ میرا موضوع امام موسیٰ کاظم ہے. لوگ اس کو منع کرتے ہیں. آپ موضوع لیتے ہیں لوگ امام موسیٰ کاظم کو کاظم کیوں کہتے تھے؟ غصے پہ کنٹرول. تو کہتے ہیں غصہ کیا ہے. ایک مجلس 10-15 منٹ 12 منٹ غصے پر آ کے پھر مثال دیں گے کہ ہمارے امام کا لقب ہے کاظم, جو ہے کاظم جو ہے ان کا نام ہے, امام موسیٰ نام تھا, کاظم لقب تھا. تو اب کیا وہ امام موسیٰ کاظم جو غصے پہ زیادہ کنٹرول کرتے ہیں. یا لوگ کیا کہتے ہیں, یہ ایک اور کام ہے, نبی کا نام کیا تھا؟ موسیٰ, ان کا کیا نام ہے؟ موسیٰ کاظم. تو کہ نبی کے جناب موسیٰ کے حالات سے امام موسیٰ کے حالات پر آ جائیں گے, امام موسیٰ کاظم کے حالات پر. باب الحوائج, پھر باب الحوائج پہ اگر آپ کو حاجات پہ پڑھنا ہے تو تھوڑی حاجات پہ پڑھ کے پھر کہیں گے باب الحوائج پر آ جائیں گے. تو ایک موضوع ان پر آنے سے پہلے ایک موضوع ہوگا کہ جو موضوع آپ کو امام موسیٰ کاظم پر لے کر آئے گا. ہو سکتا ہے, لیکن آیت سے رد ہو سکتا ہے, لیکن نہیں ہو. ٹھیک ہے, اس سے ہم شکرانے نعمت کی اگر ہم نے جوڑ لی, صحیح ہے, تو اب تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت ہے, ہمارے درمیان بڑی بہت ساری نعمت ہے, ان میں نعمت عظمیٰ یہ ہے, پھر یہ آپ آگے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں امام ایک نعمت ہے, آپ یہاں پہ لانا چاہتی ہیں نا, ہاں تو یہ جو آپ نے پڑھا یہ مقدمہ بن گیا. ہاں تو یہی مقدمہ یہ, یعنی آپ جو بھی موضوع آپ کا ہے, 5ویں امام کا ہو, 6ٹھے امام کا ہو, 7ویں امام کا ہو, جو بھی موضوع پڑھنا ہے. عموماً خطبہ کیا کرتے ہیں, میں نے عرض کیا, وہ کوئی ایک موضوع رکھیں گے, اس سے پھر آئیں گے, یا امر بالمعروف ایک موضوع رکھا. اب میں آپ کو ایک مثال دوں, امر معروف رکھا, امر معروف کے فضائل بیان کیے, امر فاروق بتایا کہ امر معروف کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد امر بالمعروف سے لے کر آئیں گے 6ٹھے امام پہ جیسے پڑھنا ہے, کہ اب یہ امر معروف کی اہمیت بیان کی آیت قرآنی کے ذریعے, حدیث کے ذریعے, یہ امر معروف کی اتنی فضیلت ہے. اب آئیے ہم اپنے معصوم کی زندگی میں دیکھتے ہیں. آج کیوں 6ٹھے امام کی شہادت ہے, کہ اب ہم اپنے 6ٹھے امام کی زندگی میں دیکھیں امر معروف مولا نے کس طرح کیا. اب یہاں سے اب 6ٹھے امام پر آ گئے, پھر اپنی تقریر 6ٹھے امام پر اب آ گئے. یہ کہنے کا مقصد یہ, اسے کہتے ہیں مقدمہ. عام تقریر میں بھی لوگ مقدمہ بیان کرتے ہیں, جس طرح جو بھی آپ کو حدیث پڑھنی ہے, جو آپ کو میٹر پڑھنا ہو, اس سے پہلے ایک مقدمہ. جی کس ہے بنا سکتے ہیں؟ ہاں صرف دیکھیں کوئی ایک مقدمہ کہتے ہیں ضروری ہے وہ, اب وہ کوئی بھی ہو, لیکن ایک 10-12 منٹ کا مقدمہ ہو, پھر آپ اپنے موضوع پر آ جائیں. ابھی میں ایک اور روایت لکھ دیتا ہوں, پھر اس کا تھوڑا سا وقفہ کر دیں گے, ٹھیک ہے. درود پڑھے محمد آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا دوسرا جلسہ موضوع وہی ہے مقدمہ سازی, کہ مجلس سے پہلے مقدمہ کیسے بنتا ہے. ٹھیک ہے, ایک روایت ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے, اسلام کی تعریف سمجھ لیں, یعنی اسلام کیا ہے, اسلام کی تعریف پوچھی گئی. اسلام کی تعریف دوسرا سوال بنا سکتے ہیں. اب انہوں نے جو اسلام کی تعریف بیان کی ہے وہ ایک 6 چیزیں, اس میں کتنی چیزیں؟ 6 چیزیں. ٹھیک ہے, وہ 6 چیزیں میں لکھتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا مقدمہ کیا بنے گا.
अब इसको पहला मैं पढ़ भी देता हूँ, समझ भी लें, बाद में इसकी तस्वीर ले लीजिएगा भी नहीं लें। जब ये मुकम्मल रवायत हो जाएगी इसकी फिर तस्वीर उतार लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप मुकम्मल रवायत हो। अब देखें, सवाल है पैगम्बर इस्लाम से पूछा इस्लाम क्या है, या पैगम्बर से पूछा इस्लाम के मुतालिक बयान करें, तो अल्लाह के रसूल ने इस्लाम के मुतालिक क्या बयान फरमाया, ठीक है। अल्लाह के रसूल ने कहा इस्लाम का लिबास क्या होगा। अब ये इसको क्वेश्चन मार्क है। मैंने कहा ना आपको मजलिस थोड़ी दिलचस्प बनानी पड़ेगी, आप सवालात पहले बयान कर दें कि पैगम्बर इस्लाम से किसी ने पूछा कि इस्लाम की तारीफ़, जब पैगम्बर हज लिखा कि हज्जुल विदा से वापस आ रहे थे तो पूछा। अबू ज़र गफ़ारी की गालिबन रवायत है ये किताब में आपको एक सवाल, एक किताब का नाम है पैगम्बर से पूछे गए सवाल व जवाब, उसमें आपको मिल जाएगा। और एक किताब कुम से छपी है, उर्दू फ़ारसी किताब है, उर्दू तर्जुमा हो चुका उसका, ये भी वही तर्जुमा ही है, पैगम्बर से पूछे गए सवाल व जवाब, उसमें आपको ये रवायत मिल जाएगी, ठीक है। आपने पहला कहा पैगम्बर से पूछा, रवायत तो आपने बयान करनी है। पैगम्बर ने कहा इस्लाम का लिबास क्या है, पैगम्बर ने बताया इस्लाम की ज़ीनत क्या है, पैगम्बर ने बताया इस्लाम का मयार क्या है, पैगम्बर ने बताया इस्लाम का कमाल, इस्लाम का समरा और इस्लाम की बुनियाद। अब आपने इसको थोड़ा दिलचस्प बना दिया ताकि लोग तवज्जो से सुने कि क्या बयान करना चाहते हैं। नंबर 1, पैगम्बर ने कहा इस्लाम का लिबास है तक़वा। इस्लाम की ज़ीनत क्या है, इस्लाम की ज़ीनत है हया। इस्लाम का मयार क्या है, परहेज़गारी। इस्लाम का कमाल है दीन। इस्लाम का समारा क्या है, अमल स्वाले, नेक अमल। इस्लाम की बुनियाद क्या है, अहले बैत से मोहब्बत। ये उसके जवाबात हो गए, ठीक है। इस्लाम का लिबास क्या है, तकवा। इस्लाम की ज़ीनत क्या है, हाय। इस्लाम का मयार क्या है, परहेज़गारी। इस्लाम का कमाल क्या है, दीन। इस्लाम का समारा क्या है, और इस्लाम की बुनियाद क्या है, अहले बैत की मोहब्बत, ठीक है। अब ये एक रवायत आपको पढ़नी है, ये पूरी मुकम्मल एक रवायत हो गई, ये रवायत आपको पढ़नी है। आपने इस रवायत को हिफ्ज़ कर लिया, खुद इस रवायत के अंदर देखें 1 2 3 4 5 6 मौजू खुद ही हैं, यानी ये भी खमसे पर, यानी आप अगर खमसा पढ़ना चाहें इस रवायत पर तो खमसा पढ़ सकते हैं, चाहे एक मजलिस में आप पढ़ लें, क्योंकि हर मौजू पे एक मजलिस आराम से बन सकती है, ठीक है। आपने एक ही मजलिस पढ़नी है फ़र्ज़ करें भी, क्योंकि मैंने कहा ना आप अब इस पर मुकदमा आपको बनाना है, तो मुकदमा क्या बनेगा इस पर, आयत कौन सी लेंगे इसके लिए जी। आयत तो बहुत मारूफ आयत है, इंद दीना इंदल्लाह इस्लाम, ये आयत हो गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे जी, ये तो आपने आयत पढ़ ली, ये आपका 10 मिनट बाद आएगा, ये पोर्शन आएगा 10 मिनट के बाद। उस 10 मिनट में आपने क्या करना है, जो मुकदमा बयान करना है, वो मुकदमा क्या बनेगा इसका जी, मसलन क्या जी, नहीं वो किस तरह पढ़ेंगे, यानी चलें टाइम कम है, मैं बता देता हूँ, टाइम कम है, मेरे पास 15-20 मिनट है, ज़्यादा नहीं है, और 1-2 चीज़ें और भी बयान करनी है। ये मौजूद देखें, इसमें आप इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम वाली आयत लेंगे, एक सूरह आले इमरान, गालिबन आयत नंबर 19 है। फिर इसी सूरह में आयत नंबर 89 गालिबन, फिर इसी सूरह में आयत नंबर 105, उसमें क्या खुदा कहता है मैं बताता हूँ। सूरह आले इमरान आयत नंबर 19 गालिबन है, याद नहीं नंबर देख लेगा, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक जो दीन है इस्लाम है। अब अल्लाह ने इस दीन इस्लाम के मुतालिक कुरान में क्या फरमाया, इससे दीन इस्लाम से जो मिलती जुलती आयत है उसको देख लें। उसमें एक और आयत है जिसमें परवरदिगार ने कहा कि अगर तुम दीन इस्लाम के गैर इस्लाम की अगर इत्तिबा करोगे तो अब उसे असल कबूल नहीं करेंगे, और दुनिया में वो आखिरत में वो नुकसान उठाने वाला है। यह आयत का तर्जुमा मैंने पेश किया, यह है आयत सूरह आल इमरान की आयत है। तो इसमें आप इस आयत को पढ़ें, इस आयत का तर्जुमा जो मैंने तर्जुमा पढ़ा, फिर इस आयत से आपने एक नतीजा निकाले। फिर तीसरी आयत आल इमरान 105, वहाँ भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, या अय्युहल्लज़ीना अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जैसा हक़ है। फिर वहाँ आगे जाके क्या है,
وہاں آگے جا کے کہ تمہیں موت ولا تموتن، کہ تمہیں موت نہ آئے الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تمہاری موت اسلام پر ہو. ٹھیک ہے. اب یہ 3 آیت کا آپ خلاصہ بیان کریں. پہلی آیت میں پروردگار نے کہا کہ ہم اللہ کے نزدیک دین اسلام، اس کے علاوہ کوئی اور قبول کرو، اس کے علاوہ دین کے علاوہ کسی اور دین کی اتباع کرو گے غیر الاسلام دین ہے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے. فلن نقبلہ، ہم اسے اصلاً قبول نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا. 2. تیسرا خدا کہتا ہے کہ تقوی اختیار کرو جیسا حق ہے، پھر آخر میں کہا کہ تمہاری موت نہیں ہو مگر یہ کہ مسلمان. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نزدیک اسلام کی کیا اہمیت ہے. ان 3 آیتوں سے آپ نے نتیجہ نکال کے دینا ہے. پھر اس کے بعد آپ پھر اس آیت پر آ جائیں. پھر آپ سوال کریں کہ بھائی ان 3 آیتوں کے پیش نظر اور ایک آدھ روایت بیان کر دیں اسلام کی اہمیت کے اوپر. بہت سی روایتیں ہیں میدان الحکمہ اور بھی کتابوں میں آپ کو ملے گا. اس کا چیپٹر میں جائیں اسلام، پورا اشرا پڑھ سکتے ہیں اسلام کے اوپر. پورا اشرا بہت زبردست اس میں احادیث موجود ہیں. میدان الحکمہ جلد نمبر 4 جہاں سین میں جائیں گے نا، سین اسلام میں، وہاں آپ کو پورا اس کے متعلق اسلام کے متعلق تمام احادیث بھی ملے گی. پھر 1-2 حدیث اسلام کی فضیلت میں بیان. اچھا نہج البلاغہ سے پھر یہاں پہ کوٹ لے کر آئیں. امیر المومنین نے جو اسلام کے متعلق بیان کیا ہے ایک خطبہ اسلام کے متعلق، خطبہ نمبر 108 یا 110، بعض جلدوں میں 110 ہے بعض میں 108 ہے. وہاں اسلام کی اہمیت کے متعلق امیر المومنین کا خطبہ ہے. وہاں سے چند جملے آپ لے کر آئیں. آپ 15 منٹ یہ ثابت کریں کہ ائمہ معصوم امیر المومنین نزدیک، پیغمبر نزدیک، خدا کے نزدیک اسلام کی اہمیت کیا ہے، اسلام کی اہمیت کیا ہے. پھر آپ سوال کریں. یقیناً جب میں نے اتنا بیان کر دیا تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا پھر اسلام ہے کیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں بہت ساری روایتیں ہیں، خود ایک روایت نہیں ہے، اور بھی مختلف روایتیں مختلف تبدیلیوں کے ساتھ ہیں. تو آپ کہیں گے روایت تو مختلف ہے. میں ایک روایت کو آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ جو اسلام کی تعریف بیان کر رہا ہے. پھر آپ اس موضوع پر آ جائیں گے. پھر پیغمبر نے فرمایا اسلام کا لباس کیا ہے؟ تقوی. اب تقوی پر ایک بہترین مثال دیں. تقوی کسے کہتے ہیں؟ ایک مثال لے کر آئیں. تقوی کیسے کہتے ہیں؟ تقوی گناہوں سے کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ اب تقوی کے لیے پھر آپ کو وہی جو میں نے کتابوں کے نام بتائے تھے آپ کو، ان کتابوں میں یا یہ جو کتاب آپ کو بتائیے اس کتابوں میں آپ کو موضوع ملے گا تقوی کے اوپر. 5 منٹ میں نے کہا نا، دیکھیں 5 منٹ حیا پر، 5 منٹ پرہیزگاری پر، 5 منٹ دین، عمل صالح. یہ سارے موضوع ایسے جس پہ ایک مجلس بہت آرام سے بن سکتی ہے. لیکن آپ کو کیونکہ فعلاً پڑھنا ہے تو آپ عمل صالح اور اس کے بعد محبت اہل بیت، اور یہی محبت اہل بیت ربط مصائب میں جائے گا. دیکھیں ابھی ٹائم کم ہے، میں نے آج سوچا تھا ربط مصائب جو آپ کو اعلان کیا تھا کوشش کروں گا. یہی ربط مصائب کہاں جائے گا؟ ربط مصائب میں. آپ کے اہل بیت کی محبت قربانی بھی چاہتی ہے، اہل بیت کی محبت قربانی بھی چاہتی ہے. اور اس کے بعد ابن سکیت کا واقعہ ہے کیسے اہل بیت کی محبت میں وہ شہید ہوئے. وہیں سے آپ جناب مسلم کے مصائب بھی پڑھ سکتے ہیں، وہیں سے آپ کربلا کے مصائب پر بھی آ سکتے ہیں. اہل بیت کی محبت میں ایک چیز ہے قربانی، اور ابھی اپنے مظاہر نے قربانی دی، محبت اہل بیت تھی، اور وہ کربلا آئے. جو لوگ کربلا آئے ان یہاں سے آپ محبت اہل بیت کو ربط مصائب میں، آپ کو ایک ربط مصائب، میں نے کہا نا کہ آپ یہ نہیں کہیں گے آج 7 محرم میں جناب قاسم کے میں مصائب پڑھوں گی. نہیں، آپ اسی موضوع سے محبت اہل بیت سے کربلا پہ جائیں گے. یہ آپ کا کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب 30-40 منٹ اس میں ہو گئے تو آپ کو مزید ٹائم نہیں لینا، آپ کو فوراً مصائب کی طرف چلے جانا ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ آپ کو ربط مصائب بھی ملے گا. یہ ایک پورا ایک مجلس ہے پوری. اس سے پہلے ایک مقدمہ میں نے بتایا اس دین اسلام کی 2-3 آیات میں نے بتا دی مختصر آپ کو. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس 3 آیات کو جا کے دیکھیں جو میں نے 3 آیات سورہ آل عمران کی آئے تھے. ان آیات کو جا کے دیکھیں، ان آیات کی تفسیر دیکھیں اگر دیکھ سکتے ہیں. مختصر تفسیر بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کا مقدمہ بن جائے گا. 10 سے 12-15 منٹ کا مقدمہ بن جائے. پھر اس کے بعد آپ یہ والی روایت سکون کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے اندر بھی آپ مثالیں لے کر حیا کیا ہے اس کو آپ بیان کریں. یہ تو آپ بہترین طریقے سے اس کو بیان کر سکتی ہیں. پھر اس میں جناب آدم کی روایت بھی آئے گی. آپ یہاں سے ایک جناب آدم کی روایت بیان کر سکتی ہیں کہ 3 نور آئے انسانی شکل میں، اور 3 جو نور نہیں تھے سیاہ تھے وہ بھی انسانی شکل میں تھے. وہ 3 سے جناب آدم سے تم کون ہو انہوں نے اپنا تعارف کرایا. ان تیسرے سے تم کون انہوں نے اپنا تعارف کرایا. تو وہ آپ کہیں کہ حیا کہاں ہوتی ہے؟ پھر وہاں روایت میں کہ حیا آنکھوں میں ہوتی ہے. اس کے اپوزٹ چیز کیا ہے؟ کا لالچ ہے. تو آپ ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے ایک روایت مکمل بیان کر سکتے ہیں، اس میں اور بھی چیزیں آپ کو ہیلپ کریں گی. جی
तकवा और परहेजगारी में देखें, तकवा भी गुनाहों से रोकने का काम है, परहेजगारी भी। लेकिन बाज़ लोगों ने इसका फ़र्क लिखा है कि परहेजगारी जो है ना एक दर्जा बालातर होती है, वरा जिसे कहते हैं कि एक दर्जा बालातर होती है। अब इसमें बारीक सा फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, लेकिन है। कहते हैं तकवा भी रोकने का नाम है, परहेजगारी एक तबका ऊपर जाने का नाम है। तकवा रोकने का नाम है, अपने आप को रोकने का नाम है, गुनाहों से रोकने का नाम है। परहेजगारी में भी यही है कि इंसान गुनाहों से परहेज करे, लेकिन कहते हैं बात जो इसमें बारीक सा फ़र्क बयान करते हैं वैसे, ठीक है। अच्छा, अब तकवा पे आप बयान कर सकती हैं, हया हो गया, परहेजगारी, दीन पे आपको मैटर, मैंने आपको बताया कि कहाँ मिलेगा इसका पर मैटर। अमल साले, ये बहुत मारूफ मौजू है, कितने सारे अमल साले। अब यहाँ से, अच्छा अब यहाँ पर आके एक रवायत, फिर एक रवायत बयान कर सकती हैं कि पैगंबर के बाद एक शख्स आया, उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं चाहता हूँ, अब ये खुद एक मजलिस है, अब चाहें तो उसको अलग मजलिस में भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो उसको यहाँ भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अमल साले की गुफ्तगू। तो अब आपने यहाँ पे अमल साले बयान करने, नेक अमल कौन से, 2-3 नेक अमल के फ़ायदे। अब जैसे यहाँ पर मैं बयान करना चाह रहा था, लिख के भी लेकर आया था, देखें अगर टाइम मिले, एक अच्छी दिलचस्प रवायत है। हाँ, अब नेक अमल, अगर आप चाहें तो नेक अमल की 1-2 मिसालें दे दें। अब या तो यहाँ पर जनाब मूसा की परवरदिगार आलम से जो गुफ्तगू है वो बहुत दिलचस्प है, पूरी एक मजलिस है वो, ठीक है। वो मजलिस क्या है, उसमें खुदावंद मुताल ने जनाब मूसा से गुफ्तगू की और कहा मूसा 3 काम तुम करो, 3 काम हम करेंगे। 3 काम तुम करोगे, 3 काम हम करेंगे। वो पहला काम क्या है, का मूसा जिस तरह हमने अच्छा का वो काम जो खुदा भी 3 काम तुम्हारे लिए करेगा। मूसा ने कहा वो कौन सी 3 काम है। खुदा ने कहा मैंने तुझ पर अपनी नेमतें नाजिल की, मैंने तुझ पर अपनी नाजिल की, लेकिन इसे जतलाया नहीं तुझ पर, मैंने अपने एहसान को नहीं। इसी तरह तुम भी जब मेरी मखलूक पर कोई एहसान करो तो उसको मत जतलाओ। 3 काम खुदा ने एक काम क्या किया, नेमतें दी। तो हमें क्या काम करना है, एक काम हमें भी करना है, हम भी अगर किसी को कुछ अता करें तो उसे, किसी पे एहसान करें तो उसे नहीं जतलाएं। आप इसके ऊपर खुद बोल सकती हैं कि माशरे में क्या हो रहा है। माशरे में अगर आपने किसी की हेल्प की, कोई बन गया, अच्छा काम करने लगा, तो आप फ़ौरन कहते हैं इनके पास क्या था, हम ही ने इनको इतना आगे बढ़ाया। फ़ौरन इंसान अपने एहसान जतलाने लगता है। इस पर आप माशरती मौजू पे भी गुफ्तगू कर सकती हैं कि हमें ऐसा नहीं, खुदा अपने नबी मूसा से कह रहा है कि मूसा जब हमने तुम पे नेमतें दी, तुम पे नेमतें नाजिल की, तो नहीं जतला है, तुम भी मेरी मखलूक पर नहीं जतला। दूसरा का इसी तरह गलती और माफ़ का, गलती और माफ़ी, जैसे कहा कि मूसा तुमसे ख़ता होती है, सरदर्द होती है, जब तुम हमारे पास आते हो माजरत तलब करते हो तो हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं। का इसी तरह हमारी मखलूक में से भी कोई तुमसे माजरत तलब करे तो उसकी माजरत को कबूल करो। ये नहीं कि हम कबूल नहीं करते, लाख माफ़ी मांगे, का मांगते रहो, हम तो कबूल नहीं करेंगे, नहीं। ये अगर कोई तुमसे माफ़ी मांग रहा है, इससे गलती हो गई, तो अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं तो माफ़। आप खुद माफ़ करना, खुद ख़ानदान के कितने मसाइल यहाँ पे डिस्कस हो सकते हैं। आप अपने बहुत से ऐसे मसाइल हैं, ख़ानदान के मसाइल हैं, दोस्तों के मसाइल हैं, ज़िंदगी के मसाइल हैं, समाज हैं, सिला रहमी के मसाइल हैं, तो उसमें माफ़ी का मसला बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। तो यहाँ पर ये गुफ्तगू हो सकती। और तीसरा क्या है, जब मैं तुझसे कल के अमाल का तकाज़ा आज नहीं करता। क्या कहता खुदा, मैं जब कल के अमाल का तकाज़ा आज, यानी क्या मतलब है, आप इसको बयान करें। आप आज आपने ज़ोर से की नमाज़ पढ़ ली, अब खुदा अभी नहीं कहता मगरिब इशा पढ़ो, नहीं कहता कल की नमाज आज पढ़ो, नहीं कहता कल का रोज़ा। खुदा क्या कहता है, जब मैं तुझसे कल के अमाल का मुतालबा आज नहीं करता तो तू भी मुझसे कल की रोज़ी का मुतालबा आज ना कर। जब मैं तुझसे कल के अमाल नहीं मांगता हूँ तो तू मुझसे कल की रोज़ी क्यों तलब करता है। अब इसको आप जुमले को फैला सकते हैं। ये 3 जुमले हो गए जो खुदा ने कहा 3 काम तुमने करने, 3 काम मैंने करने। फिर आगे आइए, आप ये किताब का मैं हवाला दे दूंगा। इस पूरी किताब में यही मौजू है जो मैं आपके सामने पढ़ा, हदीत शिया से आपको मिल जाएगा। आप एक मौजू रखें, खुदा की हज़रत मूसा से गुफ्तगू के पैगामात, मजलिस का मौजू ये रखें, और इसके मौजू का मुकदमा क्या बनेगा, हिदायत, हादी। यानी इससे पहले आपने एक मौजू बनाना है हादी का, हदीत शिया। इससे पहले जो मैंने जो खुदा से बंदे की गुफ्तगू, खुदा से जनाब मूसा की गुफ्तगू से पहले आप एक मौजू बनाए हादी। खुदा ने हादी भेजे,
خدا نے انسان کے لیے ہدایت کے لیے ہادی بھیجے، انبیاء بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، تھوڑا سا مقدمہ تاکہ انسان شیطان ہے انسان کو گمراہ نہ کرے۔ پھر وہ کون سے اعمال ہیں کہ انسان کو دنیا میں انجام دینے چاہیے؟ اب خدا نے اپنے نبیوں سے گفتگو کی ہے، پیغمبر سے گفتگو کی، وحی کی، خدا نے عیسیٰ سے گفتگو کی وحی کے ذریعے سے۔ تو اس طرح آپ نے ایک 5-7 منٹ کا ہدایت پر ایک موضوع بنا لیں، ہادی اور ہدایت کے عنوان سے۔ پھر کہیں کہ اب موضوع ہادی، اب وہ خدا بندے کی ہدایت کے لیے اپنے نبی سے جو گفتگو کر رہا ہے وہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اب یہ پیغامات شروع کریں۔ یہ اس میں آپ پیغامات، اب اس میں خداوند عالم نے کہا اچھا، اس کے بعد کا خداوند فرماتا ہے جو شخص خواہش کے باوجود بھی، اچھا اب حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی خواہش کے باوجود بھی، یعنی وہ خواہش کے باوجود یعنی کر سکتا ہے، خدا نے کہا تھا حرام لقمے سے اگر اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو خدا کیا کہتا ہے میں اس کے بدلے میں اگر کوئی شخص حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائے تو خدا کہتا ہے 3 چیزیں میں اس کو دنیاوی دوں گا، 3 چیزیں میں اس کو اخروی دوں گا۔ اب دیکھیں کون کون سی چیزیں انسان اگر ایک جملہ ہے حرام سے اپنے آپ کو بچائے، یہ روایت اب حرام سے اپنے آپ کو بچائے، یہاں پر پھر ایک آپ کو بعد ایک مطالعہ اگر آپ کا ہے تو پھر آپ ایک اور حدیث قدسی ہے، خدا نے جناب موسیٰ سے کہا ہم نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا، وہاں پر بھی ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہاں پر بھی یہی کہ دعا کی قبولیت۔ خدا کہتا ہے ہم نے دعا کی قبولیت کو رکھا ہے حلال روزی میں، یعنی حرام خدا نہ خاصا اگر کوئی لقمہ حرام کھائے تو خدا کہتا ہے کہ ہم نے دعا کی قبولیت کو رکھا ہے حلال روزی میں، یعنی حرام نہ ہو۔ پھر اس کے یعنی آپ کے پاس ایک آدھ 2 روایت ہو جس سے آپ اپنے اس موضوع کو تھوڑا سا وسعت دے سکیں۔ پھر آ جائیں، پھر آپ کہیں کہ اس کے بدلے میں خدا 3 دنیاوی نعمتیں دے گا، 3 اخروی نعمتیں دے گا۔ 3 دنیاوی کیا ہیں؟ خدا کہتا ہے میں اس کی عمر میں برکت دوں گا، اس کی روزی کو وسیع کروں گا اور اس کی قبر کو روشن کروں گا۔ 3 اخروی فائدے، اس کے چہرے کو نورانی بنا دوں گا، اس کو جو دنیا میں جس سے اس کا جھگڑا ہوا ہوگا اس جھگڑے کے ہجوم سے اس کو دور رکھوں گا، اور تیسرا یہ کہ میں آخر روز قیامت میں اپنی زیارت سے مشرف کروں گا، یعنی خدا کو کوئی چہرہ نہیں ہوگا، یعنی خدا نے جو اپنے معیار بنائے، یعنی خدا نے جو انہوں نے توضیح لکھی ہے اپنی زیارت سے مراد ہے انبیاء کے چہرے جن کے چہرے کو اللہ نے اپنی خوشی اور ناراضگی کا معیار قرار دیا، یعنی خدا کے چہرے سے مراد کیا ہے؟ انبیاء کی زیارت وغیرہ جو انہوں نے تشریح میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آ جاتے ہیں اور آگے، اچھا اب یہاں پر ایک اور ہے، اب یہاں پر اسی روایت کو اور آگے بڑھیں۔ خدا سے میں نے کہا نا آپ ایک مجلس کا موضوع بنا دیں، ہادی اور ہدایت مقدمہ، خدا کی حضرت موسیٰ سے گفتگو کے پیغامات ہمارے لیے کیا ہے، یہ عنوان ہو جائے گا۔ ہم جو خدا نے حضرت موسیٰ سے کیا کیا چیزیں کہیں، اب ایک 4 چیزیں اور کہی ہیں۔ دیکھیں خدا نے کہا موسیٰ سے کہا یہ بتا موسیٰ تم نے ہمارے لیے کیا کام انجام دی، ہمارے لیے کیا کام انجام دیا؟ جناب موسیٰ نے کہا پڑھا نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تمام چیزیں جو جتنی بھی چیزیں خدا تو نے کہا تو اس پہ عمل کیا۔ تو خدا نے کہا یہ نمازیں تمہارے کام آئیں گی، یہ روزے تمہارے کام آئیں گے، یہ تسبیح و تحلیل تمہارے کام، جتنے بھی اعمال انجام دیے سب تمہارے کام آئیں گے۔ اب کا میرے لیے کیا کام انجام دیا؟ جناب موسیٰ خاموش، کیا جواب دے؟ اب پروردگار نے کہا اگر میرے لیے کام کرنا ہے تو 4 کام کرو۔ خدا سوال کر کے تھا کیا مظلوم کی مدد کی؟ خدا موسیٰ سے پوچھتا ہے کیا مظلوم کی مدد کی؟ 1۔ کیا بے لباس کو لباس دیا؟ 2۔ کیا بھوکے کو کھانا کھلایا تم نے؟ 3۔ اور چوتھا ہے کہ کیا کسی عالم کا احترام کیا؟ اب یہ 4 چیزیں خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے کہیں اگر 4 کام کرنے ہیں تو یہ میرے لیے اگر جو کام کرنے وہ یہ 4 کام ہیں۔ اب خود یہ 4 موضوع، بھوکے کو کھانا کھلانا اس پہ داستان ہے، پیاسے کو پانی پلانا اس پہ داستان ہے، مظلوم کی مدد کرنا اگر جس نے کسی نے تاریخ میں ہے کہ مظلوم کی مدد کس طرح کی ہے اس واقعے کو آپ بیان کریں۔ اسی طرح کیا عالم کا احترام، عالم کے احترام کے اوپر واقعات لے کر آ جائے۔ خدا کہتا ہے عالم کا احترام کرو۔ اب تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ نے 7 قدم ایک عالم کے ساتھ چلا تھا، 7 قدم، تو اس کو وحی ہوئی، وحی سے مراد اس کو الہام ہوا، وحی تو نہیں ہو سکتی، اس کو الہام ہوا، اور الہام کیا ہوا کہ خداوند متعال نے تمہاری نسل میں 7 پشتوں تک بادشاہت رکھی۔ وہ بادشاہ تھا، بادشاہت کیوں رکھی ہے کہ تم نے 7 قدم عالم کا احترام میں 7 قدم چلا۔ وہ بادشاہ تھا تو کہا کہ خدا نے تمہاری نسل میں 7 نسلوں میں بادشاہت رکھی ہے اس لیے کہ تم نے عالم کا احترام کیا۔ اب عالم کے احترام کے بعد جہاں جو روایتیں ہیں اس کو آپ یہاں پہ بیان کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ایک ہی مجلس کے اندر مقدمہ بھی بن گیا اور کس طرح اب جو ہے وہ اب اس کے بعد اب اسی کو آپ ربط مسائل میں بھی بیان کرنا آپ کو دیکھیے گا کون سا موضوع ہے کہ جہاں سے آپ ربط مسائل بیان کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اب ایک یہ تو ہو گیا, میں نے تقریباً آپ کے سامنے 2-3 چیزیں بیان کی. کوشش کی ہے کہ مقدمہ سازی ضروری ہے. مجلس میں پہلے مقدمہ بنائیں, آیت کا انتخاب کریں, اگر تفسیر ممکن ہے آپ کے لیے تو اس کو مطالعہ کر لیں, حد اقل دیکھیں ضرور. وہاں سے آپ کو 100% اگر تفسیر نمونہ اگر آپ نے دیکھی ہے تو 100% آپ کو مقدمہ وہاں سے مل جائے گا تقریباً. ورنہ نور الثقلین بہترین تفسیر ہے, اس میں بھی آپ کو جو روایت ملے گی اس میں بھی آپ کو مقدمہ مل جائے گا کہ آپ اس کو اچھی طرح پڑھنے کا 1-2-3 آیات کو دیکھیں, ترجمہ دیکھیں, اور آپ کو اس کا پھر مقدمہ مل جائے گا. تو آپ اس کے بعد مقدمہ بیان. اب آتے ہیں ربط مصائب پر. 1-2 جملے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ربط مصائب, میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ربط مصائب ہوتا ہے کہ ایک ایسا موضوع ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ کربلا جا سکیں. ٹھیک ہے. اب ایک موضوع ہے, آپ کو امام حسین پہ پڑھنا ہے فرض کریں, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آخر میں, یعنی وہ واقعہ آخر میں رکھنا ہے کہ جس سے آپ موضوع پہ مصائب کو ٹچ کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے وہ واقعہ پہلے پڑھ دیا اور ممبر پہ آپ پریشان ہو کہ میں ربط مصائب نہیں. کوشش کریں, یا تو آپ میں ماشاءاللہ اتنی مہارت ہو جاتی ہے پڑھ کے کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں ربط مصائب تلاش, ہاں کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. اب مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے لباس. اب آپ نے لباس امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھنے فرض کریں, تو آپ نے آخر میں ربط مصائب کے لیے یہ والا واقعہ رکھنا ہے. کون سا واقعہ ہے؟ کون سا واقعہ ہے؟ نہیں, وہ تو مصائب پہ جائیں گے. اس سے پہلے کون سا واقعہ پڑھیں گے؟ جنت سے لباس آیا. اب جنت سے لباس آیا, اب آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں فاطمہ زہرا سے ہاتھ جوڑ کے کہ بی بی میں آپ پہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں کہ بچوں نے خواہش کی تو لباس پروردگار عالم نے لباس بھیج دی, لیکن کربلا کا میدان ہوگا, یہی حسین ہوگا, حسین کا لباس پارا پارا کیا جائے. اب دیکھیں لباس سے لباس پر, یہ ہے ربط مصائب. یعنی آپ کو آخر میں وہ واقعہ شروع میں, کیونکہ پریکٹس نہیں ہے تو میں نے بچوں کے مصائب میں ایک مثال دی تھی آپ کو, جناب زینب کے بچوں کو, اور محمد کے مصائب میں لاسٹ مثال گزر چکی. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی ایک مثال اس طرح ہو گئی. اسی طرح اب آپ جناب مثال کے طور پہ ایک روایت ہے امیر المومنین کی, 6 چیزیں انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں, اور 6 چیزوں میں 2 چیزیں چھوٹی ہیں, 2 بڑی ہیں, 2 چیزیں متغیر ہوتی ہیں, حیات تبدیل ہوتی ہے. اس میں 2 جو چھوٹی ہیں, خود ایک مجلس ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, اس کو انشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں. 2 چھوٹی چیزیں کون سی ہیں؟ عطا دلی کا زبان اور دل. 2 بڑی کون سی ہیں؟ کا عقل اور ایمان. 2 متغیر کون سی ہیں؟ کا ایک جمال اور ایک مال. یہ تغیر ہوتا ہے, تبدیل ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مال پر آ گئے. آپ نے کہا کہ اسلام میں جناب خدیجہ کا مال, اسلام پھیلا, جناب پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کے مال سے اسلام کو ترویج دی اور اسلام پھیلا. اب یہاں سے ربط مصائب ہے. آپ کے اسلام تو پھیلا مال خدیجہ سے, لیکن مسلمانوں نے اولاد خدیجہ کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ربط مصائب ہو گئے. یہ ربط مصائب ہو گئے. ایک جملہ آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پر آپ کو آنا, اسے کہتے ہیں ربط مصائب. اب آپ سوچتے جائیں, جو بھی آپ مطالعہ کریں. ایک کتاب رہ گئی مفتی جعفر صاحب کی, سیرت امیر المومنین. سیرت امیر المومنین مفتی صاحب کی ہے. ٹھیک ہے. 2 جلدی کتاب ہے, امیر المومنین پر ہے, امیر المومنین پر ہے. ٹھیک ہے. یہ کتاب بھی آپ لکھ لیں. جو پہلے جو میں نے کتابیں ساری بیان کی تھی وہ سب آپ کو ویڈیو میں ہے, سب چیزیں آپ وہاں سے اتار سکتی ہیں کتابیں, تاکہ آپ کو ان کتابوں سے جو ہے نا بہت ہیلپ ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جن لوگوں جی مفتی جعفر حسین کی, مفتی جعفر حسین سلام اللہ ان کی رحمت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, رحمت فرمائے. تو بہت ہمارے قائد بھی تھے, عالم بھی تھے, اور انہوں نے تفسیر یہ سیرت امیر المومنین لکھی ہے, 2 جلدیں. تو اس پر جو ہے نا اس کو مطالعہ البتہ تھوڑی سخت ہے, یہ اس کو آپ لائیں دوسرے تیسرے اسٹیپ پر. پہلے اسٹیپ پر میں نے آپ کو کہا, میں نے ایک چیز اور دیکھی کہ بالآخر شروع میں آپ لوگ آسان موضوع رکھیں, کیونکہ میں نے جو کلاسیں لی ہیں اور جو ذاکروں سے کبھی پوچھتا ہوں یا فون آتے ہیں ان کے کبھی مذہب کے موضوع پر, تو زیادہ تر میں نے دیکھا وہ مشکل موضوع زیادہ ہوتے ہیں. آیت مباہلہ مثلا آیت جی حیات القلوب, علامہ مجلسی کی کتاب ہے. ارشاد القلوب الگ ہے, حیات القلوب الگ ہے. حیات القلوب علامہ مجلسی کی ہے. 2 جلدیں, بہت موٹی موٹی 2 جلدیں انبیاء کے حالات ہیں اس میں, اور 3 جلدیں اس میں امامت کے اوپر بھی ہے, اور اس میں انبیاء کے حالات ہیں. ایک جلد پیغمبر پر ہے, ایک انبیاء پر ہے, اور ایک ہاں پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں پڑھ تو ساری کتابیں سکتے ہیں, میں نے آپ کو اس لیے ترتیب بتا رہا ہوں کہ میرا ایک تجربہ ہوا ہے. تو آپ پہلے وہ کتابیں پڑھیں جو آپ کو جلدی سمجھ میں آ جائیں, وہ موضوع پڑھیں جو آپ جس سے جلدی آپ کے کنٹرول میں آ جائیں.
आप मुश्किल मौजू ना उठाएं. आए तथी मुश्किल मौजू है भी, आए मुबाइला मुश्किल मौजू है भी आप लोगों के लिए, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जब आपका मिंबर पे कंट्रोल हो जाए, इख्लाकी गुफ्तगू आपके कंट्रोल में आ जाए, वाक़यात पे आपको अबूर हो जाए, 2-4 आयतों पे आपके अबूर हो जाए. अभी आपका एक सवाल था कि आयतें हिफ्ज़ नहीं होती, उसका भी तरीक़ेकार है लेकिन वक्त नहीं मेरे पास. इसका आसान तरीका है कि जो अहले इल्म बताते हैं कि आप रोज़ाना सुकून के साथ आधा घंटा कुरान पढ़ें और कोशिश ये करें कि जो आयत आपको मजलिस में पढ़नी है उसकी प्रैक्टिस कर लें. आपने 4 आयतें आपको 4 आयतें पढ़नी, आप अगर टहल टहल के याद कर सकती हैं, टहल टहल के अपने आयतें हिफ्ज़ कर लें, हदीस हिफ्ज़ कर लें. या आपस में अगर मुबाहिसा करना है तो 2 ख़वातीन 3 ख़वातीन जैसे ग्रुप डिस्कशन है उसमें ज़्यादा आसान है. हफ्ते में एक बार मिलें, भाई 5 आयतें याद करनी है, आप एक सुनाए, आप एक सुनाए, आप एक सुनाए, आप एक सुनाए, फिर रिपीट करते जाएं. जितना ज़्यादा रिपीट होगा ना, और इसका एक और तरीका भी है, जैसे अगर क्लास रूम में तो बहुत आसान है, आयत लिखी, अब सब ज़ोर ज़ोर से पढ़ें, सब ज़ोर या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इस तरह अब सब ज़ोर ज़ोर से पढ़ें. तो क्या होगा कि जब जितनी ज़्यादा ज़बान पे तकरार होगी उतनी आयत आपको हिफ्ज़ हो जाएगी. ये है तरीक़ेकार, आयत का हिफ्ज़ करने का तरीका भी यही है. अगर मुबाहिसा है मिलजुल के कर सकते हैं, वो ज़्यादा आप सब मिल के बोले आप हदीस सुनाए, आप सुनाए, रवायत सुनाए. और उसका आसान तरीका यही कि वो जो किताब मैंने आपको मौरफ़ी कराई थी, किताब का आगा अली अफजल की किताब थी जिसका नाम था 50 मौजू 100 दास्तानें. 50 मौजू 100 दास्तानें, उसमें उन्होंने ये काम किया हुआ है, हर मौजू पे 5 आयतें 5 हदीसें. इसका आसान तरीका यही है कि हर 5 दिन बाद जब आप मुलाकात करें, हफ्ते में 1 दिन मुलाकात करें कहीं ग्रुप में क्लास में, तो सब एक एक आयतें, एक आपने एक आयत पढ़ी, 2 3 4 5, फिर दूसरी आयत, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हर शख्स 5-5 आयतें पढ़े और 5-5 हदीसें अरबी में याद करे और उसको चलते फिरते याद करता रहे, चलते फिरते उसको पढ़ता रहेगा तो वो याद हो जाएगी. ये है तरीक़ेकार याद करने का. और इंशाल्लाह इसी के साथ हमारी क्लास इख्तिताम पहुँची. दुरूद पढ़ जी. राइटर का नाम है मौलाना अली अफजल क़ुम्मी साहब, जो कल आए थे दर्ज़े में रखा, जो उन्हीं की किताब है. तो ठीक है, दुरूद पढ़े मोहम्मद आलिम.